अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। यकीनी तौर पर आपने भी ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री रूलर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज दुबई में इंतकाल कर गए हैं। उनकी लेगेसी के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मैं ज़रा थोड़ी-सी हट के बात करूँगा और लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान पर तकरीबन 10 साल रूल किया और उनके इस सिलसिले में हिमायती भी हैं। आज जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों की तादाद ऐसी मौजूद है जो उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बेशक उनके दौर में ये नहीं है कि अच्छे काम ना हुए हों। अगर अच्छे काम हुए भी हैं तो मेरे ख़्याल में उसके बावजूद जस्टिफ़िकेशन नहीं है कि कोई भी जो एक आर्मी चीफ़ है वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजे और उसके बाद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले। ख़ैर ये लेगेसी है और इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं। मैं एक चीज़ के ऊपर ज़रा फ़ोकस करना चाहूँगा और वो ये था कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की अगर बात करें और ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर जो सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है, उनके दरमियान जो इख्तलाफ़ात रहे और इख्तलाफ़ात की हमेशा से एक जो वजह रही, वो भारत के साथ ताल्लुकात। क्योंकि जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत या जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो शायद जो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतें हैं, उनकी अप्रोच के साथ इत्तेफ़ाक नहीं करती थीं और माज़ी में हमने देखा कि उसकी बुनियाद के ऊपर सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है, उनके दरमियान ताल्लुकात इतने शदीद हुए कि मुंतखब हुकूमतों को घर भी जाना पड़ा। इसमें एक और जो दिलचस्प पहलू है कि मुशर्रफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रहे और पाकिस्तान के सरबराह भी रहे। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जब आप एक आर्मी चीफ होते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है या जो आपका पर्सपेक्टिव है भारत के साथ ताल्लुकात को लेकर के, मसला कश्मीर के हवाले से, वो कितना मुख्तलिफ होता है। और जब आप बन जाते हैं कि आर्मी चीफ ही मुल्क का सदर बन जाए या मुल्क का जो इक़्तिदार है उसके हाथ में आ जाए, तो फिर जो उसका पर्सपेक्टिव है वो कैसे डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि रावलपिंडी में बैठ के और इस्लामाबाद में बैठ के जो बुनियादी फ़र्क है, जब आप रावलपिंडी में बैठते हैं तो शायद आप अपनी फ़ौज की तरफ सिर्फ देख रहे हैं, आप अपना एक जो फ़ौज के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद में आप इक़्तिदार के ईवान में बैठते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने चंद लाख जो फ़ौज है उसको नहीं, बल्कि जो 22-23 करोड़ अवाम है और पूरे मुल्क को लेके आगे चलना है। और जब उस लेंस के साथ देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आपको अपने जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करना पड़ेगा। मसला कश्मीर उसको हल करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी और भारत के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। और यही वो बुनियादी वजह है कि बतौर आर्मी चीफ ये वही जनरल मुशर्रफ थे जिन्होंने कारगिल का मिस एडवेंचर किया। और उस मिस एडवेंचर का मकसद कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान उस ज़माने में ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी, जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी कुछ ही अरसा पहले बस यात्रा के ज़रिए पाकिस्तान आए और दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया कि वो एक जामे मुज़ाकरात के ज़रिए जो भी पाकिस्तान और भारत के मसाइल हैं, उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। लेकिन उस वक़्त जो आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को सैबोटाज किया और उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बताए बगैर उन्होंने कारगिल का मिस एडवेंचर किया। और ये वही कारगिल का मिस एडवेंचर था जो बाद में जनरल मुशर्रफ की रिमूवल का बायस बना। ज़ाहिर है कि वो कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद फिर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया। और 12 अक्टूबर 1999 को जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ उस वक़्त के, उन्होंने मुशर्रफ को रिमूव किया उनके ओहदे से और उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को तैनात किया एज़ एन आर्मी चीफ। तो उसका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि जनरल मुशर्रफ समेत उनके जो 5 और जर्नैल थे, जो कारगिल का जो मिस एडवेंचर था उसके पीछे उनका हाथ था, उस हवाले से उनका कोर्ट मार्शल करना था। लेकिन ज़ाहिर है कि वो मूव नवाज़ शरीफ की कामयाब नहीं हुई, उल्टा उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा और जनरल मुशर्रफ जो हैं वो पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए और तकरीबन 10 साल तक वो पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह रहे और अपने आप को उन्होंने सदर भी मुंतखब करवाया। खैर, जब वो मिलिट्री डिक्टेटर बन गए और ना सिर्फ अब वो आर्मी चीफ बल्कि उनको मुल्क का जो नज़्म-ओ-नस्क है वो सँभालना था, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि जो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर मामलात जो हैं वो आगे नहीं चल सकेंगे। और इनफैक्ट उन्होंने उसी पॉलिसी पर वो अमल पैरा हुए
جو نواز شریف جس پالیسی پر عمل پیرا تھے، بلکہ وہ ایک سٹیپ اس سے آگے بھی گئے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 2004 سے لے کے 2007 تک جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پیس پروسیس رہا، اس میں باضابطہ مذاکرات بھی ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان، اور جو اصل جو پروگرس ہو رہی تھی وہ بیہائنڈ دا سین، یعنی کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ یہ وہ فیز تھا جو پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ وہ ایک فیز تھا کہ جس میں آپ کہہ سکتے تھے کہ دونوں ملک جینونلی شاید اپنے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے اور خاص کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ قریب تھے۔ اور انفیکٹ جو 2004 سے لے کے 2007 کا جو پیس پروسیس تھا، اس کے نتیجے میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دونوں جو ممالک ہیں پاکستان اور بھارت، جو خفیہ مذاکرات چل رہے تھے وہ آؤٹ آف باکس سولوشن کی بات کر رہے تھے۔ انفیکٹ دونوں ممالک نے نان پیپرز یعنی کہ غیر رسمی طور پر ایسی تجاویز کا تبادلہ ہوا تھا کہ کیسے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، اور اس میں جو سب سے جو اہم جو نقطہ تھا وہ ایک 4 پوائنٹ جو 4 نکاتی فارمولہ اس میں سامنے آیا جو بیہائنڈ دا سین مذاکرات چل رہے تھے، اور وہ جو 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس میں بنیادی طور پر جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لائن آف کنٹرول جو دونوں اطراف کے کشمیر کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کو ارریلیونٹ کر دیا جائے، یعنی کہ دونوں اطراف کے جو کشمیری ہیں ان کی جو آمد و رفت ہے اس کو آسان بنا دیا جائے۔ دونوں اطراف ظاہر ہے کہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ان کے درمیان جو تجارت ہے اس کو کھول دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دونوں ممالک ہیں وہ ایک ایسے میکنزم کے ذریعے جوائنٹ ایک کنٹرول کے ذریعے دونوں اطراف کا جو کشمیر ہیں وہاں کا نظم و نسق چلائیں، اور پھر گریجولی دونوں جو کشمیر ہیں ان سے جو فوجی انخلا ہو، اور پھر اس کے بعد ایک فائنل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھا جائے۔ اب یہ جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا تھا کہ شاید اس پر بریک تھرو جو ہے وہ کافی حد تک پاسبل تھا، اور اس کی ایک جو مثال تھی کہ 2007 کے بالکل شروع میں جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ، انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ یہ دورہ بہت سگنیفیکنٹ تھا کیونکہ یہ دورہ نتیجہ تھا ان بیہائنڈ دا سین مذاکرات کا کہ جس کے ذریعے نہ صرف کشمیر کے اوپر بلکہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی اور اہم امور تھے ان پر بھی بڑی زبردست پیش رفت ہوئی۔ اس میں جو 2 اہم جو معاملات تھے جس پر آلموسٹ دونوں ملکوں کے درمیان جو اگریمنٹ ہے وہ بالکل ہونے لگا تھا، وہ تھا سر کریک اور دوسرا تھا سیاچن۔ اور پلان یہ تھا کہ 2007 کے بالکل شروع میں جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں منموہن سنگھ، وہ پاکستان کے دورے پہ آئیں گے، اور اس دورے کے دوران پاکستان اور بھارت باقاعدہ طور پر سر کریک اور سیاچن کے معاہدوں پر دستخط کریں گے، اور پھر جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ کشمیر کے حوالے سے پیش رفت ہوگی، اور جو یہ آؤٹ آف باکس 4 پوائنٹ جو فارمولہ تھا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہوا کیا کہ 2007 میں جب مارچ میں غالباً جنرل مشرف نے اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، ان کو سیک کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک وکلا تحریک نے جنم لیا، اور اس وکلا تحریک کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام پیدا شروع ہونا ہو گیا، مشرف جو ہیں وہ غیر مقبول ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کا پاکستان کا دورہ ہونا تھا وہ دورہ پھر نہ ہو سکا۔ اب جو میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ وکلا تحریک شاید ایک آرگینک تھی کیونکہ مشرف نے ایک غلط سٹیپ لیا تھا، ڈیفینیٹلی وہ ایک غلط اقدام تو لیا تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وکلا تحریک کو سپورٹ کرنے میں اس وقت کے جو باقی جرنیل تھے جو مشرف کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن کیا جائے، تو انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ایک نام جو اس سارے معاملے میں آتا ہے وہ آتا ہے جنرل کیانی کا، جو بعد میں آرمی چیف بھی بنے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل کیانی نے بہت کلیدی کردار ادا کیا اس وکلا تحریک میں اور مشرف کو غیر مقبول کروانے میں، کیونکہ اس وقت جنرل کیانی کو اور فوج کے اندر جو کچھ اور جرنیل تھے جو فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اگر مشرف مزید اقتدار میں رہے تو وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے اس پر سمجھوتا کرتے ہوئے
اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو منتخب حکومتیں ہیں ان کے لیے وہ رکاوٹ بنی جب بھی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے حوالے سے یا بھارت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی، تو اس میں خود جنرل مشرف شامل تھی۔ کارگل کا جو مس ایڈونچر تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اس میں جو پیش رفت ہوئی تھی اس کو انڈرمائن کرنا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایک فوجی سربراہ جو بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا تھا، جو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے قریب تھا، لیکن اس کے اپنے ہی جرنیلوں نے اس کے پلان کو ناکام بنا دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وکلا تحریک کے پیچھے کافی حد تک کچھ جرنیلوں کا اور خاص کر کے جنرل کیانی کا بہت زیادہ رول تھا، کیونکہ ان کو یہی خدشہ تھا کہ اگر مشرف مزید اقتدار میں رہیں گے اور اگر منموہن سنگھ پاکستان کا دورہ کر لیتے ہیں تو شاید مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کے قریب ہو جائے گا اور مسئلہ کشمیر حل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر جو اہم پہلو ہے، کیونکہ آج جب جنرل مشرف کا انتقال ہوا ہے تو آج ہی کے روز 5 فروری ہے، تو ہم یوم یکجہتی کشمیر بھی منایا ہم نے، اور ہر سال کی طرح آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے سول اور عسکری قیادت کی طرف سے بیانات اور مختلف ریلیز اور تقریبات کے ذریعے ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ اوور دا ایئرز اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کیسے ہم نے کشمیر پر جو اپنی پوزیشن ہے اس کو کمزور کر لیا، اور آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو شاید ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک بہترین موقع تھا، دو کہ میں مشرف کے اس اقدام کی کہ انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا، بالکل اس سے اتفاق بالکل بھی نہیں کرتا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بہترین ڈکٹیٹرشپ سے ایک لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ جو ڈکٹیٹرشپ میں بظاہر شارٹ ٹرم میں آپ کو جو بھی فوائد ملیں، لیکن ان دا لانگ رن جو اس کے نقصانات ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت منفی ہوتے ہیں، اور مشرف کے دور میں کیے گئے بہت سے فیصلے اس کا خمیازہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے۔ لیکن نیوردلیس کشمیر کے معاملے پر جو پاکستان اس وقت بارگین کر رہا تھا یا جو انڈیا کنسیشن دینے کے لیے تیار تھا، شاید پاکستان کے لیے ایک بہت زبردست ڈیل ہو سکتی تھی، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل مشرف کے اپنے ہی جرنیلوں نے وہ جو مشرف کا کشمیر کے حوالے سے پلان ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تو آج مشرف صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی لیگیسی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا پہلو تھا آئی تھنک کہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالنی چاہیے۔ اور دوسرا میں جاتے جاتے یہ ضرور کہوں کہ جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں وہ کتنا نقصان دہ ہوتی ہیں، اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ اگر فرض کریں کہ مشرف 1999 میں نمبر 1 کارگل کا مس ایڈونچر نہ کرتے، نمبر 2 وہ اس وقت کی حکومت کو گھر نہ بھیجتے، تو آئی کین بیٹ کہ ایک آج پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوتے، شاید اٹل بہاری واجپئی اور نواز شریف نے جو لاہور سے سفر کا آغاز کیا تھا، پاکستان کو کشمیر کے اوپر بہت بہتر ڈیل مل سکتی تھی۔ دوسرا جو ہم گلا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت پنپ نہیں پاتی، پاکستان کے اندر ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، اگر مارشل لاء نہ لگتا، اگر ملک کے اندر اس وقت جمہوریت ڈی ریل نہ ہوتی، تو یہ میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں آج نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں یا بھٹو خاندان ہو، یہ جو تمام لوگ ہیں شاید آج یہ سیاسی طور پر اپنی موت جو ہے یا اپنی اننگز جو ہیں وہ کھیل چکے ہوتے، اور شاید آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2023 میں تو کوئی نئی قیادت جو ہے سیاسی وہ ابھر کر سامنے آ چکی ہوتی۔ تو یہ نقصانات ہوتے ہیں جب آپ کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے اور تقریباً 10 سال کے لیے اس پروسیس کو ختم کر دیا جائے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر کئی سالوں تک جو ملک ہیں یا جو قومیں ہیں ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔